ہم اس کو جاننے والے بھی تھے، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ ملک العلام کے لیے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک ہے اور ساری دنیا کائنات کا معبود اور مسجود ہے۔ ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، پھر دیگر انبیاء اور رسولوں پر اللہ کی بے بہا رحمتیں ہوں، جو اللہ کا سچا دین لے کر آئے اور قوم کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کے انداز میں دین سنایا، پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے ماننے والوں پر، اور خاص طور ہمارے پیغمبر اور ان کی آل اولاد، ازواج مطہرات، بنین و بنات اور صحابہ صحابیات، متبعین و متبعات پر بے بہا رحمت نازل فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک اور ذوالقعدہ کی 17 تاریخ 1443 ہجری اور 2022 کے ماہ جون کی بھی 17 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم اور برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان مرتبت سے نواز رکھا تھا۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وفاؤں کو، ان کی اداؤں کو، ان کے اخلاص کو، ان کی توحیدی غیرت کو پہلے سے جانتے اور پہچانتے تھے، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نواز دیا۔ بھائیو، رشد کسے کہتے ہیں؟ رشد وہ ہدایت کا ملکہ ہے جس کے ساتھ حق و باطل کے درمیان انسان پہچان کر لیتا ہے۔ آپ کی زبان میں جسے چھٹی حس کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ودیعت کی جاتی ہے۔ اللہ یہ دیتا ہے جن قسمت والوں پہ مہربان ہوتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کا جسم موٹی 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک حصہ جسم کا ہے جو ڈھانچہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جسے ہم موت آنے پر قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کے اندر روح ہے، جو اس کو لیے پھرتی ہے۔ جب تک جسم اور روح دونوں کا آپس میں ملاپ رہتا ہے، ملاقات رہتی ہے، اکٹھے رہتے ہیں، تو انسان زندہ ہوتا ہے، آتا جاتا، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، سوچتا سمجھتا، اور دنیا کے سارے امور دینی دنیاوی انجام دیتا ہے۔ یہ روح ہے جو اس کو لیے پھرتی ہے۔ روح آسمان سے آئی ہے، جبکہ یہ ڈھانچہ گوشت پوست کا بنا ہوا، جس کے اندر خون ہے،
یہ ڈھانچہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، مٹی سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اور قدرت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس انسانی ڈھانچے کو جب خوراک کی ضرورت پڑی تو اللہ نے اس کی خوراک بھی زمین سے لی۔ جس کو زمین سے پیدا کیا اس کی خوراک اللہ نے زمین سے لی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ یہ قرآن، یہ ہدایت آسمان سے آئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا، جبکہ زمین سے پیدا ہونے والا یہ انسان کا ڈھانچہ، باڈی، اس کی خوراک اللہ نے زمین سے پیدا فرمائی ہے۔ دونوں خوراکیں ضروری ہیں، ایک روح کی خوراک ہے، ایک جسم کی خوراک ہے۔ جسم کو خوراک نہ ملے، کھانے پینے والی چیزیں، تو انسانی جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر روح کو خوراک نہ ملے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ایک جھوٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ سائیڈ سے آوازیں دیتا رہتا ہے بدستور، اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس کی روح کمزور ہو جائے، بلکہ مر جائے، اس کی روح جو ہے بالکل مردہ ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، اور وہ ہمیں احساس نہیں ہونے دیتا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ رزق جو زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی ہر عقل مند کو بھی دیتے ہیں، بیوقوف کو بھی دیتے ہیں۔ عقل والے کو بھی اللہ تعالی کھانا پینا یہ دیتے ہیں، بیوقوفوں کو بھی دیتے ہیں۔ پاگل بیٹھے ہوتے ہیں، مجذوب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ جانور ہیں، حیوانات ہیں، ڈنگر ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ یہ خوراک اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیتا ہے۔ پانی یاد ہونا، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوراک دیتا ہے۔ اور انہیں بھی خوراک دیتا ہے، مگر جو روحانی خوراک ہے، وہ ہدایت ہے، وہ توفیق ہے، وہ سمجھ بوجھ ہے، دین پر چلنا، نبیوں کے ساتھ تعلق جوڑنا، قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کرنا، اللہ کے ساتھ ان کی وساطت سے تعارف پانا اور اللہ کا مقرب ہوتے چلا جانا، یہ جو خوراک ہے یہ اللہ تعالیٰ صرف عقل مندوں کو دیتے ہیں، بیوقوفوں کو نہیں دیتے، نالائقوں کو نہیں دیتے، ناقدروں کو نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھ چاک کے دیتے ہیں کہ اس کے کون لائق ہے، کون اس کے لائق نہیں ہے۔ جو لائق نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیتے۔ اللہ کی رحمت اندھی بولی نہیں ہے کہ جو گندگی کے ڈھیروں پر نالائقوں کی جھولیوں میں آتی رہے۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھ چاک کے آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو دیکھا، ساری کائنات میں سے عرب پر اللہ کی نظر رحمت آئی، ساری کائنات میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے بنو ہاشم کو چنا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم میں سے بنو مطلب کو چنا، بنو مطلب میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں جانچا، دیکھا، عبداللہ کا انتخاب کیا۔ عبداللہ کو جو آپ کے والد محترم تھے ایک ہی بیٹا عطا فرمایا جن کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کا پایا، تو اس کو اس لائق سمجھا کہ اس پر یہ بوجھ رکھا جائے، ان کو یہ ڈیوٹی دی جائے، یہ ذمہ داری انہیں سونپی جائے۔
اور قرآن مجید میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، کسی نے بھی حامی نہ بھری، ساروں نے ہاتھ کھڑے کیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم سے نہیں اٹھائی جائے گی، ہم کوتاہی کر بیٹھے تو مارے جائیں گے، سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری جو تھی حملہ الانسان، یہ انسان نے اٹھائی، اور وہ اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ دونوں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کتنا بڑا مضبوط پہاڑ بھی ہوتا، آپ اس کو دیکھتے وہ زمین میں دھنس جاتا اور اس کے پرخچے اڑ جاتے۔ یہ ذمہ داری اٹھانے کے لائق جو ہوتے ہیں اللہ ان کا احساس دھیان کرتے ہیں۔ میرے واجب اور احترام بھائیوں، میں نے کیا کہا ہے کہ رزق جو دنیا سے وہ کافر کو بھی ملتا ہے، مسلمان کو بھی ملتا ہے، عقل مند کو بھی ملتا ہے، بیوقوف کو بھی ملتا ہے، جانوروں کو بھی ملتا ہے، حیوانات کو، انسانوں کو، سب کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، یہ پانی بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بارش کی صورت میں آئی نازل فرمایا، خشک سالی سے اللہ کے بندے تڑپ رہے تھے، جانور ہانپ رہے تھے، ان کا برا حال تھا، اس اللہ نے اپنی رحمت فرمائی۔ سب کہو الحمدللہ، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنانا۔ سب پر برسی ہے، کافروں کے گھروں پہ بھی برسی، مگر جو ایمان ہے، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم پہلے سے اس کو جانتے تھے، اس کو پہچانتے تھے کہ یہ اس لائق ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ یہ حق و باطل کا پیمانہ ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے تو یہ اچھی طرح پہچان لیں گے، یہ فرق کر لیں گے۔ الفارق بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان یہ فرق کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، توفیق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ چیز صحابہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ رب فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ یہ رشد و ہدایت صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرمایا یہ سارے کے سارے صحابہ اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب نبوت کے لیے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھیوں کا بھی انتخاب آپ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پوری بنی آدم کے دلوں کو دیکھا، جن کے دل اس لائق تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جائے، ان کو فرمایا ان کا انتخاب اللہ نے ہدایت کے لیے کیا، ابو جہل کا نہیں کیا، اس کے بیٹے کا کر لیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا انتخاب نہیں کیا، ان کے بیٹے ابراہیم کو اللہ نے منتخب فرما لیا علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے ہی افراد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چھان برا سمے کے پرے نکال دیا، اور صاف و شفاف شخصیات کو، کچھ خواتین کو، کچھ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے منتخب فرما لیا اور سیدنا محمد رسول اللہ کا ساتھی بنا دیا۔ اس کے لیے صاف دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں،
اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دین کے ساتھ منسلک ہو جائیں، دین کے ساتھ اپنا ربط قائم کر لیں، اپنا تعلق مضبوط کر لیں، تو اس کے لیے صاف دل رکھنا ضروری ہے۔ وگرنہ نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، داڑھی کو صبح و شام کنگھی کرنے والا، مونڈنے والا نہیں، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والا، ماتھے پر محراب ہے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مگر بدقسمت کا بدقسمت رہا، اس ظالم کو کچھ فائدہ نہ ہوا، وہ دل کے اندر کوڑ لیے محمد رسول اللہ کے پیچھے پھرتا تھا، وہ ریاکاری کے لیے جہالت کرتا تھا، اللہ رسول کا دشمن بن کر بھیس بدل کے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا تھا، اور مسجد نبوی میں آیا، جہاد بھی کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا، دل کوڑا تھا، اس لیے اس کو ذرہ برابر فائدہ نہ ہوا۔ دل صاف رکھنا چاہیے، جتنا بڑا منصب آپ چاہتے ہیں اس کے لیے اتنا بڑے دل کی صفائی، اور دل کی صفائی استغفار سے ہے، گناہوں سے بچنے سے ہے، دل کی صفائی نیکی کرنے سے ہے۔ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر گناہ ہو بھی جائے اس کے پیچھے نیکی کو لگا دو، فرمایا وہ مٹا کے رکھ دے گی اس کو۔ اور نیکی کیا ہے؟ گناہ کے بعد استغفار سب سے بڑی نیکی ہے، نماز روزہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ سے معافی مانگنا بڑی نیکی ہے، توبہ تلہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ کام اس گناہ کے داغ کو آہستہ آہستہ مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنا دل صاف رکھیں۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اس قرآن مجید کو آسمان سے نازل فرمایا، نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، لے کر آنے والا جبرائیل امین، عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ نے ہاتھوں میں نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جیسے ان کو تختیاں دی تھی، پتھر کی سلیٹوں پر تورات لکھ کر اللہ نے دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن ورقوں پر یوں نہیں دے دیا، یہ لو جی کتاب، یہ لو جی آپ یہ قرآن مجید، بلکہ فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک، اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام پاک، تو وہ پاک دل پر ہی اتر سکتا ہے۔ وہ کوڑا دل، پلید دل اس پر نہیں اترتا، اترے گا تو عبداللہ بن ابی بنے گا بس۔ گندے برتن کے اندر آپ دودھ جمانا چاہیں تو وہ نہیں جمے گا، دودھ بھی خراب ہو جائے گا، دہی بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ دل کی صفائی ضروری ہے، وگرنہ آپ کسی بھی بلغمی مریض کو صفراوی جو مادے غالب ہوں جس کی تباہ میں، اس کو آپ دودھ دیں گے تو ڈاکٹر کہیں گے دودھ پیتا صحیح، تدے تیری چھاتی جام ہو گئی ہے، گھی کھایا تھا دیسی گھی، ہاں ساری نالیوں کے اندر آپ کے چربی ہو گئی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو بند ہے، اچھی اچھی چیزیں نعمتیں بھی اس کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ جس کی طبع گندی ہوتی ہے، طبع بیمار ہوتی ہے، اسی طرح جس کا دل خراب ہوتا ہے قرآن اس پر اثر نہیں کرتا۔ قرآن مجید کہتا ہے یضل بہ کثیرا، کتنے ہی لوگ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو گئے، ویہدی بہ کثیرا، کتنے ہی لوگ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ پڑھ کے ہدایت پا گئے۔ قرآن ایک ہے، تاثیریں علیحدہ علیحدہ ہیں، جیسے دودھ ایک ہے، تاثیریں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صحت مند انسان اگر دودھ پیے گا پہلوان بنے گا، طاقت آئے گی، مضبوطی آئے گی، اس کے قوا مضبوط ہوں گے، اس کی صحت میں اللہ تعالیٰ توانائی پیدا کرے گا۔ اگر بیمار آدمی پیے گا اس کی چھاتی جام ہو جائے گی۔ پیٹ خراب ہے، دودھ پیا، شہد کھایا اور زیادہ موشن لگ گئے، ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھی چیز نہیں کھانی، موشن لگے ہیں تجھے، میٹھی چیز نہیں کھانی تو نے، بھائی طبع خراب ہوگی تو نقصان ہوگا۔ اس طبع کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کے دل پر قرآن نازل کیا۔ اور یاد رکھو دل کو 3 بار آسمان سے سرجری کرنے والے ڈاکٹر آئے، سرجن آئے، فرشتے، انہوں نے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے سے دل نکال کر دھویا، پاک کیا، اور اس کے اندر اللہ نے حکمت رکھی، اس کے اندر میڈیسن رکھی، یوں کہہ لیجئے ہماری زبان میں۔ اور سبحانہ و تعالی اللہ نے
اس کو درست کیا جب بالکل پایا درست. پہلی مرتبہ تو بچپن میں ہوا نا، جب آپ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ باہر بکریاں چرا رہے تھے تو اپنا کہتے ہیں مورخین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بندے آئے، انہوں نے لٹایا، آپ چھوٹے سے بچے تھے، لٹایا، سینہ چاک کیا. ان کا جو بیٹا تھا نا، حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا، وہ بھی ساتھ تھے، بھائی بھائی بکریاں چرا رہے تھے. بھاگا پیچھے جا کے امی کو بتایا، ابو کو بتایا کہ بھائی کو ایسے ہوا ہے، 2 لوگ آئے ہیں جنہوں نے لٹا کے اس کا سینہ چیر دیا. وہ فق رنگ ہوئے، بھاگتے ہوئے آئے. جب آئے اتنی دیر کو آپریشن ہو چکا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہکے بکے حیران کھڑے تھے، بچے تھے، خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں مجھے کیا کیا انہوں نے. پہلی مرتبہ تب آپریشن ہوا تھا. دوسری مرتبہ جب پہلی وہی آنا چاہی تب ہوا تھا. پھر دل نکال کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے دل کو نکال کر یوں دھویا گیا. سونے کا ایک تھال تھا جس کے اندر انہوں نے رکھا اور زمزم کے پانی سے دھویا، صاف کیا، پاک کیا اور حکمت اس کے اندر پھر بھر دی. پھر میرے سینے میں رکھ دیا دل کو اور چلا دیا. تیسری مرتبہ جب آسمان پر جانا چاہا معراج کے لیے تو تب بھی آپریشن ہوا تھا کہ اب مالا الاعلیٰ کی ملاقات کے لیے وہ کرنٹ بھی دے دیا جائے، وہ چیز بھی اندر پیدا کر دی جائے. تو بھائیو، یہ رشد و ہدایت ایسے نہیں ملتی. اس کے لیے بڑے بڑے سنگین مقامات، خوفناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور انسان سارے یہ مراحل طے کرتا ہے، تب جا کے پھر ثابت قدم بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ راضی بھی رہتا ہے. یہ نہیں کہ ذرا آزمائش آئی، مشکل آئی، کہے اچھا میری توبہ آئندہ میں تو نہیں یہ کام کروں گا. جیسے کسی کمزور ایمان والے کی جوتی مسجد سے اٹھائی گئی تو اسے توبہ کر لی، بھائی آج کے بعد میری توبہ ہے، میں مسجد میں نہیں جاؤں گا. کہو، کہتے ہو ایک بری گیا سا بڑے سالاں دی گل ہے، جتی چکی گئی دے میں توبہ کی تھی، میں ہو جی عبادت تو ریا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور دیگر انبیاء کو دیکھو، نوح علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. یہ ہدایت ایسے نہیں ملتی کہ آپ کو سونے کے تھال میں رکھ کے دے دی جائے. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بیٹھے رہن دو، بیٹھے رہن دو، کافی ہے، جزاک اللہ. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آپ دیکھتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کتنی مار پڑی. سیدہ عائشہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، عائشہ وہ مار جو طائف میں پڑی وہ نہ آج تک مجھے بھولی ہے نہ بھولے گی ساری زندگی. جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا وہ مجھے، میرے منہ میں خود ہی پانی ڈالتے تھے، ہوش میں لاتے مجھے، اور جب میں ہوش میں کہتے آپ کچھ نہیں کہتے، آپ چلو چلو، آپ جاؤ جاؤ، اوے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، مکارانہ انداز میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ذرا حوصلہ پا کے چلنے لگتا، وہ پھر گنڈوں کو اشارہ کر دیتے، وہ پھر پتھر مارنا شروع کر دیتے، سنگ باری کرتے. اس دوران ایک دعا ہے جو میں نے اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ لایا ہوں. آپ نے کہا آسمان کی طرف چہرہ کر کے، اے اللہ، اگر تو مجھ پر ناراض ہے، اگر تو مجھ پر ناراض ہو گیا ہے، جو یہ گنڈے مسٹنڈے میرے اوپر تو نے مسلط کر دیے، ایز اے سزا کے جلاد بنا کے ان کو مسلط کر دیا، تو اللہ جس میری غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہ میری غلطی معاف کر دے. اور اگر تو راضی ہے، تو مجھ پہ راضی ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیری توحید سناتا، تیرا نبی ہونے کے ناطے سے اپنی ذمہ داری رسالت کی نبھا رہا ہوں، تو یہ میرے دشمن ہیں، تو خوش ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جتنا بھی مارے مجھے قبول ہے. اللہ تو ناراض نہ ہونا مجھ پہ. دوستو، آپ کو سمجھ آئی کہ یہ دین کس قدر مشکلات کے بعد آپ کو ملا ہے؟ کیا آپ بھول گئے؟ آج سے 70-75 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی تھی اس پاکستان کے لیے. کیا یہ ایسے پاکستان بن گیا ہے؟ آج دیکھو ہمارے وہ بہن بھائی جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں،
गुस्ताखी रसूल होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लफंगी औरत, बेहया औरत, बीजेपी की जिम्मेदार औरत अगर एक चैनल पे आके बकवास करती है तो वो मुसलमान सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। तो उसकी पादाश में कि तुम नबी की खातिर एहतजाज कर रहे हो कि रसूल तुम्हारे नबी की गुस्ताखी हुई है। 150-200 अफराद को पकड़ लिया जाता है और पुलिस थानों में बंद करके मार मार के डंडे, आप सब देख रहे हैं, ये नेट पर आ चुका है, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ रहे हैं। और हिंदू मस्टंडे जो उनके एहतजाज करने वाले, पुरअमन एहतजाज करने वालों पर करपानों से, कुल्हाड़ियों से, टकवों से, टोकों से किस कदर हमला आवर हो रहे हैं कि उनके सर को फाड़ रहे हैं, उनके बड़े बड़े खाऊ जिस्म के ऊपर लग रहे हैं, उनके हड्डियां तोड़ रहे हैं और उनके जिस्म के टुकड़े कर रहे हैं। वहां तो उनको सदाए एहतजाज बुलंद करने का भी हक नहीं। आप तो चाहे किसी किस्म की लंगड़ी लूली यावी किस्म की जमहूरियत भी हो तो आप उसके लिए चाहते हैं कि अगर हम सदाए एहतजाज बुलंद करें तो आपका जी हक है। हुकूमत कहती है आपका एहतजाज करना हक है, बिजली बंद हुई हुकूमत कहती है एहतजाज आपका हक है, आपको आटा चीनी नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, जी एहतजाज तुम्हारा हक है। मगर उनका अल्लाह की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर सदाए एहतजाज बुलंद करना भी हक नहीं है। उनको आवाज उठाने की भी जुर्रत और जसारत हुई तो क्यों हुई? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, इस रुश्दो हिदायत की कदर करो, इस पाकिस्तान के अल्लाह की कसम कदर करो, इसके साथ मोहब्बत करो। अफसोस की बात है कि हमारा एक लीडर होता है, जब बरसर इक़्तिदार होता है मौजे मानता है और हमें भी मौजे करवाता है, हम खुश होते हैं। नीचे आ जाता है तो जिस मुल्क की खातिर वो कल को हलफ ले रहा था, दे रहा था कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं खैर खा बन के रहूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा, वो इशारे करता है, उसी मुल्क की तबाही शुरू हो जाती है। इन्हीं के हाथों जो कल के इक़्तिदार का झूला झूल रहे थे आज नीचे आए हैं तो वो एहतजाज ऐसा कर रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, सबका नुकसान किए जा रहे हैं। और बहुत ना हमें अल्लाह के हुक्म का एहसास, ना रसूलुल्लाह की तालीमात का ध्यान, और ना हमें किसी और चीज़ का पता। ये हिंदू देखो, हिंदुस्तान के अंदर कुत्ते के पुजारी, बिल्ली के पुजारी, गधे के पुजारी, दरख्तों के पुजारी, सांप की पूजा करने वाले, इवन के इंसानी शर्मगाह भी उसकी पूजा करने वाले। हाँ हाँ, अल्लाह की कसम, ये अला वजहिल बसीरत इंसानी शर्मगाह भी रखी हुई है जिसको चूमते हैं मर्द औरतें और उनकी पूजा करते हैं, उनको सजदा करते हैं। हमारे उस्ताद, हमारे वालिद मुकर्रम जनाब मौलाना अब्दुल रशीद साहब मुजाहिदाबादी हफिज़हुल्लाह ताला हयात हैं, उन्होंने खुद बताया, जो हिंदू मज़हब छोड़कर आए मुसलमान हुए, उन्होंने खुद बताया कि हमारे हिंदुओं के अंदर इंसानी नफ्स भी था जिसकी पूजा की जाती थी। है इंसानी शर्मगाह को चूमने वाली गंदे मुंह की औरत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबर्रा करे, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दे। अल्लाहु अकबर। इस कदर बेहया, इस कदर बेशर्म, गंदी औरत, गोबर खाने वाली कौम, पेशाब पीने वाली, मूत पीने वाली कौम, और उठ के बातें करे मोहम्मद रसूल। आपको पता है मुशरिकीन मक्का ने 360 बुत बैतुल्लाह की दीवारों पर लगाए हुए थे। जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के फतह होने के बाद उन सारों को गिराया और पांव के ठोकरें मार मार के उनको जलील किया और तोड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलबा बना के बाहर फेंक दिया। 360 थे और हिंदुओं के कितने हैं? 36। कितने आगे क्या? 3600, 36,000, 36 लाख नहीं, 36 करोड़।
ہندو 36 کروڑ معبودوں کی عبادت کرنے والا ہے، جن کے اندر سانپ کی پوجا بھی ہوتی ہے، جھنڈ کے درخت کی پوجا بھی ہوتی ہے۔ کس منہ سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ گھوڑے کی پوجا یہ کرتے ہیں، گدھے کی پوجا یہ کرتے ہیں، اور بلی کی پوجا یہ کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینے والے کہ آپ نے جی 6 سال کی لڑکی سے شادی کی، 9 سال کی عمر میں رخصتی کی، اڑنے والے گھوڑے تھے، یہ اس خاتون بے ایمان کے سارے الفاظ ہیں۔ اپنا پتہ نہیں۔ جو سیتا کی شادی ہوئی، مولانا معراج ربانی انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ سعودیہ کے اندر حرم مکی کے اندر بھی درس دیتے رہے ہیں۔ آج کا ریٹائرمنٹ کے بعد انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر ہے، انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر انہوں نے بتایا کہ سیتا کی جب شادی ہوئی تھی، ان کے معبود، ان کے باپ جس کے نام کے بت کے نعرے لگاتے ہیں، سیتا کی عمر 6 سال تھی۔ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ کس منہ سے تانا دیتے ہیں؟ اس کی عمر 6 سال تھی اور اس کے شوہر کی عمر 15 سال تھی۔ ذاکر نائک کا کسی نے سنا ہے کلپ؟ وہ جو 4 بیویوں کی بات کرتے ہیں، ایک ہندو اٹھ کے سوال کرتا ہے مجمع میں سے، اس کو وہ پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے پیتا جی نے کتنی شادیاں کی؟ آگے سے چپ۔ کہا بتاؤ، جانتے ہو؟ تمہاری ہندوؤں کی کتب کے اندر موجود ہے، شاستر کے اندر موجود ہے، تمہاری کتب میں موجود ہے۔ بڑی مشکل سے وہ گھیر کے اس کو لاتے ہیں، وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا۔ جب نائک صاحب ان کو گھیر کے لاتے ہیں کہ تو بتا کتنے تھے، تو وہ کہتا 16,000۔ 16,000۔ وہ کہتے 16,000 سے بھی زیادہ تھی۔ خود مانتے ہیں ایک ایک شخص ان کا ہندوؤں کا 16,000 عورتوں سے بیک وقت شادیاں کر رہا ہے، تو اٹھ کے محمد رسول اللہ کو تانا دے تو اس منہ کو گیلا جوتا نہ مارا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنا مکار ہندو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کے جیسے آٹے سے ایک بال کو باہر نکالا جاتا ہے، اس طرح ہدایت سے ان کو دور اور محروم کر دیا ہے۔ اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، فالحمدللہ۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ یاد رکھو، کافروں کے، رسول اللہ کے دشمنوں کے 3 گروہ ہیں: آبائی، رضائی، تبررائی۔ یہ تینوں کے تینوں سدائی، کچھ آبائی ہیں، کچھ رضائی ہیں، کچھ تبررائی ہیں سارے کافر۔ اور ان تینوں کی دلیل اگر ان کو پوچھو کہ دلیل کیا ہے تمہاری، تم جو گالیاں بول رہے ہو اللہ رسول کو، اس کی دلیل کیا؟ کون سا حق ہے اخلاقی طور پر یا تمہارے مذہب کے اعتبار سے مذہبی طور پہ؟ وہ کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گستاخ بھی دیکھو نا، وہ بھی تو نبی ہی تھے۔ ان کے گستاخوں کا حال کیا ہوا آپ جانتے ہیں نا؟ گستاخوں نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، گستاخوں نے پتھر مارے، گستاخوں نے مقدمے قائم کر دیے، گستاخوں نے آپ کو بادشاہ کے سامنے پکڑوا دیا، آگ کے الاؤ جلا کر وہاں پھینک دیا۔ آخر گستاخ اتنے گستاخ بنے، ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر، اب یہ ملک اور وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں۔ جب ان کو پوچھو کیوں کرتے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، تم میرے اللہ کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تم اللہ کے نبی کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے کیوں جھٹلا رہے ہو؟ تو ان کا ایک جواب تھا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادے ایسا کیا کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بے ایمانوں کا ٹولہ جو ہے نا،
آبائی طور پر چلا آ رہا ہے، کچھ رضائی طور پر یہ دودھ کے بہن بھائی ہیں، وہ ان کا بھی حال ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی نبی پر گستاخی شروع کر دیتے ہیں، کبھی نبی کے صحابہ پر گستاخی. یہ گویا کہ ایک ماں کا دودھ پیا ہوا ہے. وہ بھی ڈنگر کے پجاری، یہ بھی ڈنگر کے پجاری، وہ گائے کے پجاری، یہ بچھڑے کے پجاری، کوئی گھوڑے کا پجاری. یاد رکھو، میں تو کہا کرتا ہوں جتنے ڈنگر کے پجاری ہیں وہ سارے مسلمانوں کے دشمن آپ پاؤ گے. ان کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بدتمیزی، ان کے دل میں بدتمیزی اور ہدایت سے خالی ان کے دل پاؤ گے. اللہ ان کے مقابلے میں ہے رشدی اور مصطفائی، ان کے مقابلے میں ہے ہدایت والے، رشدی، مصطفائی، پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار وہ ہیں. وہ نہ کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں. ان کا دین کتنا اعلیٰ ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. ان کے رب نے بتا دیا کہ تم کسی کے جھوٹے معبود کو بھی برا نہیں کہنا، گالی نہیں نکالنی. یاد رکھو مسلمانوں، کسی کے پیشوا چاہے وہ جھوٹوں کا پیر ہو، اس کو تم نے برا، بدتمیزی، گالی گلوچ نہیں نکالنی. سبحان اللہ، ان کو کیسی تعلیم دی ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. ہمارے قرآن نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. نبی کی زبان سے، نبی کے صحابہ سے کبھی کسی نے گالی نہیں سنی. یہ دین کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. میرے بھائی، قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہ ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا، صاف دل کو دیتے ہیں، کوڑے دل کو نہیں دیتے. قد تبین الرشد من الغی. سأصرف عن آیات، توجہ فرمائیے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ان کا حال یہ ہے، ان کے مزاج بگڑے ہوئے ہیں، دل کوڑے ہیں. ان کو ہدایت تشتری میں ڈال کے بھی دو، وہ تھوک دیں گے، پیچھے دھکیل دیں گے، پاؤں مار کے الٹا دیں گے، کہیں ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اگر ان کو رشد دی جائے، ہدایت کا پیغام، وہ لات مار دیں گے ہدایت کو. اگر ان کو بے حیائی اور بدکاری، بدماشی، مستنڈا بازی اس طرح کا کہا جائے تو وہ اس راہ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. ان یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا. اس کو اپنی راہ بنا لیں گے، اس کو اپنی راہ بالکل نہیں بنائیں گے. اور یہ ہدایت قرآن نے ثابت کی ہے. فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. جنوں نے قرآن سنا انہوں نے کہا واہ سبحان اللہ، یہدی الی الرشد فآمنا به، ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ ہدایت کا پیغام ہے. اور آگے چل کر بھی کہا اللہ اکبر وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ یا تو ہدایت دینا چاہتے ہیں یا اس دنیا کا دھڑن تختہ کرنا چاہتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے یوشع بن نون کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ خضر کو جا کے ڈھونڈو. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا رَحْمَةً. اللہ فرماتے ہیں ہمارے بندے کو پایا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. میں رشد لینے آیا ہوں، ہدایت لینے آیا ہوں آپ سے. یہ نبیوں کا ورثہ ہے یار، یہ آسمان سے آتی ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد سے نوازا تھا. اور اصحاب کہف، ان کی دعا آپ نے پڑھی ہے پہلے رکوع کے اینڈ پہ، کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک الرحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا.
اے اللہ ہمیں رشد و ہدایت سے نواز۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ کہف ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کی عطا ہے بہت بڑی ہدایت۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي اہدکم سبیل الرشاد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کی قدر کرو، اس کے لیے قربانی دینا پڑے قربانی دو، وقت کی قربانی دو، جان کی قربانی دو، مال کی قربانی دو۔ یاد رکھو وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک ہم الراشدون کہا تھا، ان کی عادت مبارک یہ تھی، وہ جب جام شہادت بھی نوش کیا وہ آر پار پیچھے سے خنجر مارا اور پیٹ کی اگلی جانب سے نکل آیا، اس کے بھالے کو پکڑ کر یوں دونوں ہاتھوں سے وہ خنجر جو پشت سے داخل ہوا اور ناف سے آگے سے نکلا باہر، اس کو پکڑ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اصحابی رسول فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں ہدایت لے کے مر رہا ہوں۔ یہی بات خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی، لست بالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا خاتمہ ایمان اسلام پر ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہدایت نبیوں کا ورثہ ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، میرا اور آپ کا فرض ہے ہم اس کی جتنی ہو سکے قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کریں، دن رات شکر ادا کریں۔ اللہ میرا